بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فیشنیبل بیز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل فیشنیبل بیز میں۔ جو چینل گروئنگ فیز میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں دے، اور جو چینل گرو کر چکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے، اور جناب جو لوگ میری طرح گرو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے۔ تو جناب ہم لوگ اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں ہبس ایپیسوڈ 25 کا۔ اور ہبس 25 کے نہ صرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ریویوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایسی چیز ہے جو میری ویڈیو کو باقی چینلز کے ریویوز سے الگ بناتی ہے، تو وہ آپ لوگوں کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ میری پوری ویڈیو دیکھ لیں گے، کیونکہ میں کہتی ہوں اپنے ریویو میں، اپنی ہر ویڈیو میں، اپنے ہر کانٹینٹ میں صرف بول کے چلے جانا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، تو وہ تبھی پاسبل ہوگا جب آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی فیڈ بیک دیں گے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کی نوٹیفیکیشن کو دبا لیجیے گا طاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اسی طریقے سے فیشنیبل بیز کا حصہ بنے رہیں۔ تو کیا چیز ہے ایسی جو الگ بنائے گی؟ تو وہ یہی ہے کہ ہم نیگیٹو اور پازیٹیو اسپیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم نہ صرف ریویوز کے بارے میں بات کرتے ہیں بلکہ ہم لوگ بات کرتے ہیں انالیسس کے بارے میں بھی۔ ہم سے مراد کہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے لازمی اپنی فیڈ بیک مجھے دینی ہے۔ ابھی تک ہبس ڈرامے کے ریویوز کو آپ لوگ پسند کر رہے ہیں اور اپنی فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں، اور میرے لیے بہت زیادہ محترم بات ہے۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں جناب ایپیسوڈ 25 کا ریویو، اور اس کے بعد ہم ایپیسوڈ 26 کے پرومو ٹیزر کے بارے میں بات کریں گے، اس کے انالیسس کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی ہم ایپیسوڈ 25 کی بات کرتے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو ایسپیکٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ عائشہ نے کیا بلنڈرز کیا، عائشہ کو کیا کرنا چاہیے تھا، باسط کو کیا کرنا چاہیے تھا، اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہوا۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آپ کی فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ ہیں تو ہم ہیں، اور یہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہے میرے چینل پہ کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بولا اور چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹے ود می ٹل دا اینڈ آف دا ویڈیو، تھینک یو ویری مچ۔ تو ایپیسوڈ کا جناب 25 کا سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے کہ فہد کی شادی ہوتی ہے، اور عائشہ جو ہے وہ پہلے پہنچ جاتی ہے باسط سے، اور عائشہ بیٹھ کر پکچرز وغیرہ کھنچوا رہی ہوتی ہے۔ ان دا مین وائل انٹری کرتا ہے باسط، اور جب باسط کو دیکھتی ہے عائشہ تو وہ سٹیج سے نیچے آ جاتی ہے اور سائڈ پر ہو کر اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ سوہا کے ساتھ آیا ہوتا ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ پکچرز وغیرہ لے رہا ہوتا ہے، اور عائشہ کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ ان دا مین وائل عائشہ کے ساتھ عائشہ سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو باسط اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تو عائشہ بہت زیادہ اگریسو ہوتی ہے اور اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، اور یہاں پر اس کو وہ بات کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ جس کو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں یہ بات آپ نے اس کو بھی کہی ہو۔ تو باسط کہتا ہے کہ تمہارا اشارہ سوہا کی طرف ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بالکل۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، وہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی، اچھی تم لگ رہی ہو، اس لیے تم ہی کہہ رہا ہوں کہ تم اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے بائی دا وے تمہیں کال کی تھی، وہ یہاں پر اس کو کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے میسج اپنا کہ میں نے تمہیں کال کی تھی، اور یہاں پر بھی عائشہ کی بہت زیادہ ٹھنڈی سی اپروچ ہوتی ہے، کیونکہ ماں نے اس کی کال کاٹی تھی لاسٹ ایپیسوڈ میں، جس بات کا عائشہ کو کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ظاہری بات ہے باسط کو اس بات کا پتہ ہوگا فی الحال۔ تو جناب باسط اس کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا کہ ہم لوگ اکٹھے آ جاتے، لیکن تم نے میری کال نہیں اٹھائی، اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ آپ کی میرے پاس کوئی کال نہیں آئی، اور باسط اس بات پہ یقین نہیں کر رہا ہوتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ یقین تو آپ نے کرنا نہیں میری بات پر، تو میرا فون چیک کر لیں۔ تو کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں کال کی تھی، تبھی میں حیران ہو رہا تھا کہ فون اگر نہیں اٹھایا جا رہا، اگر تم میری کال دیکھتی تو تم مجھے کال بیک کرتی۔ تو کہتی ہے ٹھیک ہے، میں اگر اس بات پر یقین کر لیتی ہوں، آپ نے میری بات پر یقین نہیں کرنا، تو میں یہی کہہ دیتی ہوں کہ میں نے آپ کا نمبر بلاک کر دیا، تو ٹھیک ہے ابھی میں آپ کے سامنے ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے مجھے طلاق کے کاغذات بنوا لیے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں اب میرے سے؟ تو باسط اس کو کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کاغذات کی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے، میں نے ایک مسٹیک کر دی ہے، لیکن میں اس کو ریئلائز کرتا ہوں، تو کاغذات کی نہیں رشتوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر سے باہر نکالا تھا، اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہے اس چیز کا، تو آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پل میں ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تمہیں میرے سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں۔ تو کہتی شکایتیں کیوں نہ ہوں، آپ نے مجھ پہ شک کیا تھا اور آپ اس بات کو مانتے بھی نہیں کہ آپ کی غلطی ہے۔ تو یہاں پر وہ بالکل ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، اور اب تم اس بات کو ختم کر دو۔ لیکن عائشہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، اور یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ عائشہ کو ایموشنل ہونا بھی چاہیے، کیونکہ باسط نے اس کے اوپر شک کیا تھا، لیکن شک کی وجہ بھی اسی نے کریٹ کی تھی، پر لڑکی ہے تو بینگ گرل آپ کی ایموشنز بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر وہ اپنے پورے ایموشنز شو کر رہی تھی، لیکن تھوڑا سا اوور ریئیکٹ بھی ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر اب جب وہ فلی طور پر اس کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں ہی از پریٹی مچ انوالوڈ ان یو، تو یہاں پر آپ تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اور سب سے بڑا نقصان تو ایپیسوڈ میں یہ ہوا تھا پچھلی، کہ ماں نے نمبر کاٹ دیا تھا، فون کاٹ دیا تھا۔
جی تو ماں فون نہ کرتی تو یہ بلنڈر کریٹ نہ ہوتا، سارا بلنڈر کریٹ کر ماں ہی تو رہی ہے۔ کافی جو ہے رول ماں کا بھی ان کے اس ریلیشن شپ کا اگر اس موڑ پر آیا تو بہت زیادہ یہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے ڈرامہ بنانا تھا اور سین تو کریٹ کرنا تھا نا۔ تو جناب اگر فون نہیں آیا ہوتا تو ایسے نہ ہوا ہوتا کہ یہ لوگ اس طریقے سے یہاں پر اکیلی نہ آتی عائشہ، بائی دا وے سینس کریٹ کرنے تھے تو اس وجہ سے یہ سین کریٹ ہو گیا۔ اور ان دا مین وائل سوہا جو ہے وہ کنورسیشن کے اندر آ جاتی ہے ان کی، اور سوہا جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تم مجھے چھوڑ کر وہاں سے کیوں آئے ہو، تو باسط اس کی بات کو کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میٹ مائی وائف عائشہ۔ تو سوہا کہتی ہے اچھا یہ وجہ تھی کہ تم مجھے وہاں پر چھوڑ کر آ گئے تھے، اور دل ہی دل میں سوہا کو بہت برا لگ رہا ہوگا آئی ایم شیور۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹس میں۔ اور اس کے علاوہ فوٹوگرافر پکچرز لینے کے لیے کہتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ فورسفلی عائشہ پکچرز کھنچواتی ہے اور پھر ایکسکیوز می کہہ کر نکل جاتی ہے، اور پھر وہیں پر اسٹیج پر بھی فہد جو ہے وہ عائشہ کو بلواتا ہے سوہا، اور عائشہ سوہا وہاں پر اس وقت موجود نہیں ہوتی، اور باسط کے ساتھ پھر باسط جو ہے وہ فورسفلی تصویر کھنچوانے کی کوشش کرتا ہے، اور عائشہ ٹینٹرنس دے کر حیران ہوتی ہے باسط کے، اور وہ وہیں سے موڈ عائشہ کا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو عائشہ جو ہے وہ وہاں سے نیچے اتر کر آ جاتی ہے، اور یہاں پر عائشہ کو اتنی زیادہ اگریسو اپروچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو وہ تھوڑا سی ٹھنڈی اپروچ دے رہا ہے اور کافی ٹائم سے آپ کو تھوڑا سا وہ کنسول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریکنسیلیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ ریکنسیلیٹ کرنے کو کنسیڈر تو کریں ایٹ لیسٹ۔ تو آپ بے شک مطلب بات کریں، آپ تو بات کرنا تو دور، آپ سننا بھی نہیں چاہتی باسط کی۔ تو باسط اسٹیج سے نیچے اتر آتا ہے، اور کتنا زیادہ آپ کنسرن دکھا سکتے ہیں ایک بندی کو؟ تو وہ جب اسٹیج سے نیچے اتر کر آ جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم گھر جا رہی ہو۔ تو کہتی ہے کہ اب اس سب کا کیا مطلب؟ اگر میں آپ کے سامنے آ گئی ہوں تو آپ میرے ساتھ اس طریقے سے بات کریں گے، تو جب آپ کا دل کرے گا کہ آپ مجھے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ تو یہاں پر ابھی یہ ڈائلاگ ہی مارتی ہے عائشہ، تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے باسط اور کہتا ہے کہ ہاتھ پکڑنا مجھے آتا ہے اور بہت اچھے سے آتا ہے، میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، تو تم میرے ساتھ چلو۔ تو یہیں پر وہ اس کو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، جس طریقے سے آپ نے مجھے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ریئلائز کرتے اور آپ مجھے میرے گھر سے لے کر جاتے عزت کے ساتھ۔ آپ نے مجھے جس طریقے سے بے عزت کیا تھا، اتنی عزت تو میں ڈیزرو کرتی تھی کہ آپ میرے گھر پر آ کر عزت سے مجھے بلاتے۔ تو لیکن اس نے بتایا کہ میں آنا چاہتا تھا لیکن میں غصے میں تھا، اس وجہ سے کہتی ہے آپ کا غصہ ہی تو ہمارے رشتے سے آگے ہے، جب آپ کا دل چاہا، جیسے دل چاہا آپ نے اپنے طریقے سے مجھے جو ہے ڈیل کر لیا۔ تو ان دا مین وائل وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں میرے اوپر، آپ کی دوست جو ہے وہ اسٹیج پر آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ تو باسط اس کو کہتا ہے کہ تم سوہا سے انسیکیور ہو رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے انسیکیور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان دا مین وائل سوہا جو ہے بالکل سپیس نہیں دے رہی ان کو، اور دیکھتی ہے کہ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور لیکن پھر بھی بیچ میں آ جاتی ہے، اور جیسی آنے لگتی ہے تو باسط عائشہ کی طرف سے اپنے سوہا کی طرف منہ کرتا ہے، تو عائشہ جا چکی ہوئی ہوتی ہے اور باسط کو کہتی ہے سوہا کہ چلو اسٹیج پر چل کر پکچرز لیتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر اس طریقے کی سٹوری کا سین جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، اور یہاں پر عائشہ پہنچتی ہے واپس گھر، تو ماں اس سے پوچھتی ہے کہ وہ تمہیں واپس چھوڑنے نہیں آیا۔ تو یہاں پر زویا کو بھی موقع مل جاتا ہے، اور زویا ماں کو باتیں سناتی ہے کہ آپ تو بڑا کہتی تھی کہ شان و اعلیٰ گاڑیاں ہیں اور بہت زیادہ رسپیکٹ ہے میرے داماد کی، میرا داماد یہ، میرا داماد وہ، یہاں پر تانے ملتے ہیں۔ اور عائشہ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ ماں وہ میرا کچھ نہیں لگتا، اور اس وجہ سے وہ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، لیکن آپ تو میری ماں ہیں، اس کی میرے ساتھ کوئی فیلنگز نہیں ہیں، کوئی ایموشنز نہیں ہیں، اس لیے وہ جیسا بھی میرے ساتھ سلوک کرے مجھے محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ تو میری ماں ہیں تو کم سے کم آپ ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اور وہاں پر لک دیتی ہے زویا کو کہ تم غلط کر رہی ہو، یہ کہہ کر وہ جو ہے اندر چلی جاتی ہے، اور اندر جا کر جناب کنورسیشن شروع ہوتی ہے عائشہ اور بانو کے درمیان۔ اور عائشہ یہاں پر بانو کی بھی بہت زیادہ داد دینی ہوگی، یہاں پر بانو کا جو کریکٹر دکھایا جا رہا ہے، یہ جو لڑکی بانو کا کریکٹر پلے کر رہی ہے بہت ہی زبردست رول کر رہی ہے، اور عائشہ کو سمجھانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ورنہ اور تو کوئی نہیں ہے جو یہاں پر اس گھر میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی، انفیکٹ خود عائشہ بھی بہت زیادہ ایگوسٹک ہو رہی ہے اس رشتے کو لے کر۔ تو بانو یہاں پر بہت ہی سمجھداری کا رول
رول پلے کرتی ہے اور عائشہ کو فورسفلی کہتی ہے کہ تم میری بات سنو، میری بات کا جواب دو کہ باسط نے تمہاری تعریف کی. تو کہتی ہے ہاں ایسا کچھ اس نے کہا تو تھا. تو کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ باسط نے تمہاری تعریف کی. تو پھر یہاں پر عائشہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ اپنا موبائل چیک کرتی ہے. کنورسیشن کے درمیان میں ہی اس کو یاد آتا ہے کہ باسط نے مجھے کالز کی تھیں، لیکن جب وہ موبائل دیکھتی ہے تو ماں کالز کا ریکارڈ ایز یوزول اڑا چکی ہوئی ہوتی ہیں. ماں کے دماغ کو بھی وہ انڈیا کے ڈرامہ سوپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی اور اس طریقے کے ڈیلی سوپ ڈراماز کی طرح ماں کا دماغ چلا اور ماں نے جو ہے وہ کال لاگز کو ڈیلیٹ کر دیا. تو جناب جب وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے تو یہاں پر وہ حیران ہوتی ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ باسط کی تو کوئی کال نہیں آئی ہوئی. تو وہ کیسی ہوتی کیونکہ ماں اڑا چکی تھی ریکارڈ. اور یہاں پر بانو اس کو کہتی ہے کہ کہ اگر اس نے تمہاری تعریف کی ہے تو تمہیں اچھا تو لگا ہوگا. تو کہتی ہے کہ وہ وہاں پر وہ بھی آئی ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہے وہ کون؟ تو وہ کہتی ہے سوہا اس کی دوست. تو وہ کہتی ہے وہ تو اس کی دوست ہے تو تمہیں برا نہیں لگا. تو کہتی ہے برا کیوں نہیں لگا، آف کورس برا لگا. بانو تم کس طریقے کے سوال پوچھ رہی ہو، مجھے واقعی میں برا لگا اور زیادہ برا یہ لگا کہ وہ ہر جگہ پر باسط کے ساتھ تھی. تو یہاں پر جناب عائشہ کی مجھے سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ عائشہ جو ہے محسوس بھی کر رہی ہے چیزوں کو، لیکن عائشہ جو ہے اس وقت کسی بھی فیز میں نہیں ہے کہ وہ مینٹلی فیز میں نہیں ہے کہ وہ سچویشن کو سمجھ سکے کہ باسط کتنا زیادہ اس چیز کو چاہ رہا ہے کہ وہ واپس آئے. لیکن یہاں پر وہ اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی. ان دا مین وائل جو ہے وہ گھر پر آ جاتا ہے باسط. بانو کھولتی ہے دروازہ اور باسط کہتا ہے کہ آپ مجھے سر نہیں بلائیں، کیونکہ بانو اس کو کال کرتی ہے سر اور پھر وہ اندر بٹھاتی ہے اور بٹھا دیتی ہے اور وہ عائشہ کا انتظار کرتا ہے. تو عائشہ جناب آ جاتی ہے. تو یہاں پر ان کی کنورسیشن سٹارٹ ہوتی ہے. کنورسیشن بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے جناب. کیا کنورسیشن ہوتی ہے اس سے پہلے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب پلیز، کیونکہ بیل کے نوٹیفیکیشن دبا دیں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اچھا جی، تو جناب یہاں پر بانو جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور یہاں پر وہ اس کو کہتا ہے باسط کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا احساس دلایا، وہاں پر میری آپ کے ساتھ میٹنگ ہو گئی اور آپ کی ملاقات ہو گئی مجھ سے، تو آپ کو میں نے تھوڑا سا احساس دلایا تو اب آپ مجھے لینے آ گئے. او بھائی مارو مجھے مارو، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بھائی. تمہیں وہ لینے کے لیے آ گیا، پہلے تمہیں یہ مسئلہ تھا کہ وہ تمہیں وہاں سے کیوں لے جانا چاہ رہا ہے پارٹی سے، اب تمہیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ گھر پہ لینے کے لیے آ گیا. تو وہ گھر پہ کیوں بھائی؟ کیا کرے وہ اپنا سر پھاڑ لے. اللہ اکبر، مطلب کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب مارو مارو اس عائشہ کو مارو، مجھے نہیں. بہت ہی ڈمپ ہے یار یہ. ٹھیک ہے آپ کے ایموشنز تھے، آپ نے ادھر بھی دکھا دیا، اب آپ کتنا زیادہ کرو گے یار، بس کرو. تو یہاں پر وہ باسط اس کو کہتا ہے کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، میں تمہیں واقعی میں لینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. میرے بابا جو ہیں وہ بچپن میں کہا کرتے تھے مجھے کہ اگر سچے رشتے ہوں تو وہ کبھی الگ نہیں ہوتے. تو وہ کہتی ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ نہ جانا چاہوں تو باسط اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں جو کچھ بھی ہوا. وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے. آپ نے سارے نوکروں کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بے عزت کر کے نکالا تھا، مجھ پر شک کیا تھا اور یہ بات مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. اور یہاں پر ٹھیک ہے یہ فیئر انف، یہاں پر آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور باسط کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کو بہت زیادہ برا لگا ہے اس چیز کا، یہ فیئر انف. اور یہاں پر باسط بھی فلی طور پر آپ سے معافی مانگ رہا ہے. تو بس ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پر سلسلہ وائنڈ اپ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جانا چاہیے. لیکن یہاں پر وہ اس کو کہتی ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں تو ہاتھ چھڑوا لیتی ہے باسط کا. اور باسط جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں یہ فیصلہ تم پر ہی چھوڑوں گا کہ تم کیا فیصلہ لینا چاہتے ہو. تو اسی سین میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اپنی زندگی تمہارے بغیر تصور نہیں کر سکتا. ڈیورس کے پیپرز میں نے بنا تو ضرور لیے تھے. تو وہ کہتی ہے بنوائے ہی کیوں تھے؟ اگر آپ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو آپ مجھے چھوڑنا چاہتے تھے تو تبھی تو آپ نے پیپرز بنوائے. تو وہ کہتا ہے بنوا لیے تھے لیکن میں نے جو ہے وہ بس غلطی کر بیٹھا تھا غصے میں، تو تم مجھے معاف کر دو. اپنی فل جو ہے ایکسپریشنز کو ایکسپلور کرتا ہے جناب باسط. لیکن یہاں پر اس سین کے اندر آ جاتی ہے باسط اور عائشہ کی کنورسیشن کے اندر آ جاتی ہے باسط. عائشہ کی ماں اور عائشہ کی ماں کہتی ہے
باسط کو کہ اب تم کیا لینے کے لیے آئے ہو، جب میں تمہارے گھر پر آئی تھی تو تب تو تم نے میرے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیو کیا تھا۔ اور عائشہ بہت زیادہ سرپرائز ہوتی ہے یہاں پر، وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو یہاں پر لینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ جو مس بیہیو کیا تھا اس کی میں معافی مانگتا ہوں۔ تو کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے عائشہ کہ کتنا مس بیہیو اس لڑکے نے میرے ساتھ کیا تھا، اور اس وقت واقعی میں فیئر انف یہ بھی بات ماں کی یہاں پر ٹھیک ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے لیے گئی تھی، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ اس وقت لالچ میں تھی کہ یہاں سے شاید مزید کچھ بٹور سکے گی، تو وہ گئی تھی اور جا کر اس نے باسط کو سمجھایا بھی تھا، لیکن باسط نے اس وقت یہ کہہ کر اس کو بھیج دیا تھا کہ کوئی اور پیسے والا باسط تلاش کر لیں۔ تو وہ ماں کا شکوہ یہاں پر جائز ہے، لیکن جو شکوے وہ کر رہی تھی اس کے درمیان میں ایک شکوہ یہ ڈالنا کہ ماں کی بات کر کے ماں کا تانا اس کو دینا، وہاں پر اس نے کہا کہ میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں، تو یہاں پر ماں کو تھوڑا سا ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں ہوگی، کیونکہ اس کو یاور اور اس کی عائشہ کے رشتہ کروانا ہے اور وہاں سے اس کو گھر بھی ملنا ہے، لالچ ہے، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کا سین کیوں کرے گی جناب۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کی بےزتی کرتی ہے، اور یہاں پر باسط کو کہتی ہے کہ تم نے میری بےزتی کی تھی اور تم کوئی بھی رشتہ چلانے کے قابل نہیں ہو، اگر چلا سکتے تو تم اپنی ماں کے ساتھ بھی اس طریقے کا سلوک نہ کرتے، جو تم اپنی ماں کے نہیں تو تم کسی اور رشتے کو کیا ایکسیپٹ کرو گے، کل کو تم عائشہ کو دوبارہ واپس بھیج دو تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے۔ تو یہاں پر باسط کہتا ہے کہ بس اب یہاں پر آپ خاموش ہو جائیں، میں عائشہ کو عزت سے لینے آیا تھا، تو کہتی ہے عزت کی بات تم نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اور یہاں پر عائشہ کو باسط یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ میں فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اور اس کے بعد جناب یہاں پر پھر بانو کا کریکٹر جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد بانو جو ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، پیچھے زویا جو ہے وہ ساری کنورسیشن سن رہی ہوتی ہے اور بس تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں سمجھتے، تو اب بانو جو ہے وہ کنورسیشن کرتی ہے عائشہ کے ساتھ اور عائشہ کو کہتی ہے کہ دیکھو ماں جو ہے ہماری وہ اتنی زیادہ ہماری ہمدرد نہیں ہے، بالکل آنیسٹ ہو کر وہ ماں کو اب یہاں پر عائشہ کو سمجھاتی ہے کہ ماں جو ہے وہ ہماری اتنی آنیسٹ نہیں ہے کہ وہ تمہارا گھر بسائے، تو تمہیں اپنا گھر چلانے کے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر جناب عائشہ جو ہے وہ تیاری کرنے لگتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے اپنے گھر کو بسانے کے لیے خود ہی جو ہے وہ کچھ کرنا ہوگا۔ بانو کی بات اس کی سمجھ میں بیٹھ جاتی ہے فائنلی، اور یہاں پر وہ تیاری کرنے لگتی ہے، اور ان دا مین وائل جو ہے وہ کال آ جاتی ہے یاور کی بہن کی، اور یاور کی بہن کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ آپ کو ایک گڈ نیوز دینی ہے، وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کو کہ گھر کا بندوبست ہو جائے گا، یاور آپ کو نیا گھر خرید کے دے دے گا۔ تو یہاں پر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے عائشہ کی ماں کی، اور جناب پھر اسی طریقے سے عائشہ جو ہے وہ اور سامان پیک کرتے ہوئے یہاں پر بانو کا رول بہت ہی بیسٹ جا رہا ہے گائز، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے ویورز کہ آپ لوگوں کو بانو کا رول کیسا لگ رہا ہے۔ بانو جو ہے وہ مجھے واحد ڈرامے میں بہت زیادہ سمجھدار کریکٹر لگ رہا ہے فی الحال تو یہاں پر جو ہے جب بانو اس کو سمجھاتی ہے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور سامان پیک کر دی ہوتی ہے، تو ان دا مین وائل ماں آ جاتی ہے اور ماں اس کو کہتی ہے کہ اگر میں نے بات کر ہی دی تھی تو تم یہ کرو گی کہ تم اب گھر چھوڑ کر جاؤ گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ماں بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ایسی غلطی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ گھر پہ آ کر گھر پہ آئے داماد کی اس طریقے سے بےزتی نہیں کر سکتی۔ تو کہتی ہے تم مجھے عزت اور بےزتی سکھاؤ گی؟ تو کہتی ہے بالکل ماں، اگر آپ سمجھیں اس بات کو کہ اگر اس نے کوئی مسٹیک کی بھی تھی تو مسٹیک کو ریئلائز کروانے کے اور طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے کسی کی دل آزاری یا کسی کے ساتھ بدتمیزی یا مس بیہیو کرنا نہیں ہوتا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں جانے والی ہوں اور میں جانا چاہتی ہوں تو میں جاؤں گی۔ تو وہ جناب یہاں سے جانے لگتی ہے، تو یاور اور یاور کی بہن جو ہے وہ سین کے اندر آ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ یہاں پر بھی مزہ آنے والا ہے، بہت ہی زبردست۔ عائشہ جو ہے وہ ٹکا کے ماں کی تھوڑی سی کر دیتی ہے، اور ماں جیسے ہی نکلنے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب یہاں پر ایک شادی شدہ لڑکی کا رشتہ لا رہے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے میری ماں نے، میں نہیں جانتی کہ کیا بات کی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ تو یاور کی بہن کہتی ہے کہ لیکن ہمیں تو آپ کی امی نے بتایا ہے کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ تو کہتی ہے کہ امی نے جھوٹ بولا ہے، وہ جائز اور ناجائز کا فرق بھول چکی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں پر مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، اور اس وقت میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور یاور جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم ان کے ہاتھ بے وقوف بنی، اور وہاں پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی
کہ وہ کیا جواب دے، تو معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بیٹھیں اور اس طریقے سے، تو لیکن یاور جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلیں. تو جناب یہاں پر بھی ان کا سین آف ہوا، لیکن بڑا ہی فنی سین آتا ہے. زویا سین کے اندر آ جاتی ہے اور بڑا ہی زبردست، یار یہ زویا بھی بڑا مطلب کہ ہلیریس سا اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو کریکٹر ہے یہ بھی بڑا مزے کا فنی سا تھوڑا سا کریکٹر ہے. بڑے مزے کے اس کے مجھے رولز لگ رہے ہیں. بیچ میں جو بھی اس کے سین آتے ہیں تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے جو چٹکلے چھوڑتی ہے بڑے مزے کے چھوڑتی ہے. کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جو ہے اب زیور نہ مانگ لیتے، میری تو جان ہی نکل گئی تھی. اینی ویز بڑا مزے کا فنی سا سین درمیان میں آیا تھا. تو جناب اب ریئل کنورسیشن شروع ہوتی ہے. عائشہ جو ہے وہ درمیان میں ہوتی ہے راستے میں، اور راستہ جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی ان کی کنورسیشن ہو ہی رہی ہوتی ہے عائشہ کی، سوہا کی اور باسط کی. تو وہ پورا راستہ طے کر کے آ بھی جاتی ہے. اینی ویز ڈرامہ ہے، سینس تو کریٹ ہونے ہیں. تو آپ چینل کو کر لیجیے کہ سبسکرائب، بیل کے نوٹیفیکیشن دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور جناب تو یہاں پر باسط کو کہتی ہے کہ میں نے عائشہ کو تمہارے گھر میں نہیں دیکھا. تو وہ کہتا ہے کہ پریٹینڈ یہی کرتا ہے کہ وہ یہیں پر ہے. پھر اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں عائشہ کو ٹائم نہیں دیتا. تو کہتی ہے کہ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو کہ کیا پرابلم ہے. تو پھر اس کو بتاتا ہے کہ یار مجھے اس کی ماں کا کریکٹر جو ہے، مجھے اس کی ماں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ میرے اور عائشہ کے درمیان میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے طلاق کا لفظ کہتی. طلاق، تم نے طلاق کا لفظ بولا، کیا مطلب تم عائشہ کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ جب میں اس کی ماں کے حوالے سے دیکھتا ہوں، جب اس کی ماں کی طرف دیکھتا ہوں، یہاں پر اس کر کے بات کر رہا ہے اس کی ماں کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کی ماں کی طرف دیکھتا ہوں تو واقعی میں میرا دل کرتا ہے کہ میں عائشہ کو ڈیورس کر دوں، لیکن پھر جب عائشہ کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. تو یہ ساری باتیں جب ایک بیٹی اپنے ماں کے حوالے سے سنے گی تو ماں جتنی بھی خود غرض ہو، ایک بیٹی برداشت نہیں کر سکتی اس کے ماں کے بارے میں کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ آپ کوئی بات کر رہے ہوں، اسپیشلی شوہر کر رہا ہو، تو بالکل بھی نہیں سن سکتے. تو جناب وہی بات ہوئی کہ یہ نہیں سنتی. اور یہاں پر کریم جو ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم عائشہ باجی، اور یہاں پر بھانڈا پھٹ جاتا ہے. اور پیچھے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو ٹیزر تھا ایپیسوڈ 24 کا 25 کا جو ٹیزر تھا اس میں ایسے لگ رہا تھا بظاہر کہ جیسے عائشہ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن عائشہ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. باسط جو ہے وہ عائشہ کو روک لیتا ہے اور وہ ایموشنل ہو کر جانے لگتی ہے. تو وہاں پر اس کو کہتی ہے عائشہ کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے، آپ کیسے کسی اور کے سامنے میری ماں کی برائی کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، اگر تم آج نہ آتی تو واقعی میں یہ رشتہ ختم ہو جاتا. تو وہ کہتی ہے کہ آپ کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو آپ ابھی بھی یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے رشتے مذاق ہیں. تو وہ کہتا ہے اگر مذاق ہوتا تو میں تمہیں لینے کے لیے نہ آتا، اب چپ کر کے میرے ساتھ چلو. بس یہاں پر ہو جاتا ہے سین اینڈ. تو جناب آپ لوگوں کو کیسا لگا اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عائشہ یہاں پر بہت زیادہ اوور ریئیکٹ نہیں کری؟ لیکن یہ والے سین میں جو لاسٹ کا سین ہوا اس میں بالکل اوور ریئیکشن نہیں ہے. اور کیونکہ وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی اور اپنی ماں کے بارے میں اس نے برائی سنی تو اس کا ریئیکشن بالکل ٹھیک تھا. اور باسط کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر ایک بندہ آؤٹ آف دا وے جا کر آپ کے لیے آ گیا تو آپ اس کو آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر تم آج نہ آتی تو ہمارے رشتے کا ختم ہو جاتا. مطلب کہ آلریڈی ایک بندہ اتنے ٹینٹرمز، اتنے ایموشنز آپ کے لیے اتنے زیادہ وہ نیگیٹیوٹی رکھتا ہے تو آپ اس کو تھوڑی سی پازیٹیو انرجی دیں، پازیٹیو وائبس دیں تاکہ وہ آپ کی طرف پازیٹیو وے میں آئے. تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ریویو کیسا لگا. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 26 کے ٹیزر کی. جی تو ایپیسوڈ 26 کے ٹیزر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ باسط جو ہے وہ اس کو اپنے گھر کے اندر لے کے جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور سب نوکروں کے سامنے لے کر جا رہا ہوتا ہے. اور باسط کی چیز مینشن کرتا ہے کہ میں تمہیں اندر لے کے جا رہا ہوں، جیسے ہی میں نے تمہیں باہر سب کے سامنے نکالا تھا اسی طریقے سے میں تمہیں اندر لے کے جا رہا ہوں. تو عائشہ اس کو کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے زبردستی مجھے لے آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو باسط اس کو کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے لیے ہی تو تمہیں اندر لے کے جا رہا ہوں، پگلی کیا کرتی ہو. اچھا تو یہاں پر جناب تھوڑا سا سین اس کا یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ باسط کو تھوڑا سا کریدنے کی کوشش کرے گی عائشہ. اور عائشہ جو ہے وہ یہاں پر کیونکہ باسط نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ایپیسوڈ 25 میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ تم اپنی ماں سے جا کر پوچھو کہ ایسی ہمارے بیچ میں کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں تمہاری ماں سے اتنا زیادہ بدگمان ہوں. اس نے تھوڑی سی ہنٹ دے دی تھی. تو یہاں پر جناب اس طریقے سے بات ہو رہی بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر عائشہ جو ہے وہ اس کو فون کر کر پوچھتی ہے بانو کو کہ ایسا کیا ہوا تھا، ایسی ان کے درمیان کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے کوئی مجھے اتنی باتیں جو ہے وہ انڈائریکٹلی سننے کو مل رہی ہیں. تو اس کے بعد
بعد اس کے علاوہ جو چوری والا سین ہوا تھا زویا کا، تو زویا کو فل سپورٹ ملے گی اس کے ہسبینڈ کی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کہتی ہے اس کی ماں لڑکے کی کہ تو اس کو یہاں سے نکالنا ہوگا تمہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کر لیں۔ اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے جناب کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے یہاں سے چلا جائے گا، اگر ان کیس اس کی ماں نے اس کو نکالا تو دیکھیں ماں بے وقوفی کرتی ہے یا نہیں۔ آن دی ادر ہینڈ عائشہ بازی تو ہوگی ایپیسوڈ کے اندر، نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر، تو نیکسٹ ایپیسوڈ کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرے گی کہ کیا ڈیل ہوئی تھی ماں کے درمیان، وہ بانو کو خریدنے کی کوشش کرے گی، تو اب دیکھیں بانو اس کو سچ بتاتی ہے یا ماں خود سچ بتائے گی۔ ماں تو میرا نہیں خیال کہ سچ بتائے گی، تو عائشہ جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ یہاں پر باسط جو ہے وہ اس کو گاہے بگاہے تھوڑی بہت بات بتا چکا ہے، ہنٹ دے چکا ہے، تو وہ اب پوری کوشش کرے گی کہ اس حوالے سے اس کو خریدنے کی کوشش کرے گی اس حوالے سے۔ تو آپ نے مجھے لازمی فیڈ بیک اپنی دینی ہے کمنٹس کے اندر کہ آپ لوگوں کو میرے ریویوز کیسے لگ رہے ہیں، اور اب یہ جو ہم نے پرومو دیا ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل کے نوٹیفیکیشن کو دبا لینا ہے، اور اس ایپیسوڈ کو مس نہیں کرنا جو اب آنے والی ہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے دیجیے اجازت، اور دعاؤں میں رکھیے گا یاد، اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، ڈو ریمبر می ان یور پریئرز۔ اللہ حافظ۔